کہ وہاں پر سپاہی جو تھے وہ ظاہر ہے کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے تھے. تو ایک سپاہی نے یہ دیکھا کہ اس درخت میں سے جو ہے نا خون کے رنگ کا کوئی لیزدار مادہ وہ ہوں زمین پہ گر رہا ہے. ہوں تو وہ بڑا حیران ہوا. اسے اپنے ساتھیوں کو کہا جو 4-5 ساتھی تھے کہ جی ابھی دیکھو یہ خون ہے کیا ہے. اچھا انہوں نے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو انہیں تھوڑی سی نرم چھال نظر آئی. تو ہوں انہوں نے وہ جو ہے جب اس کھال کو کاٹا تو اس میں جی باقاعدہ جس طرح خون نہیں ہوتا ہے اس جی طرح کی وہ گودا برآمد ہوا. ہاں تو انہوں نے اپنے سپہ سالار کو کہا کہ بھائی یہ ہے. اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں درخت کی جو چھال ہے وہ تو پاک اور صاف ہوتی ہے کیونکہ صرف پانی کے علاوہ کوئی اور ان کی غذا ہی نہیں ہوتی. تو جی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم کھا سکتے ہیں. تو اس کو ذرا صاف کرو. انہوں نے اسے صاف کیا. صاف کر کے جب انہوں نے تھوڑا سا کھایا تو انہیں بالکل گوشت جیسا مزہ آیا. ہوں تو انہوں نے پھر اس کو پکایا اور کھایا. تو وہ پھر وہاں پر وہ انہوں نے پھر اس کا اسٹاک بھی کر لیا. اچھا وہ بالکل گوشت کے مزے کا تھا اور اچھا پکنے کے بعد وہ بالکل گوشت محسوس ہوا. واہ بعد میں جب انہوں نے تحقیق کی وہاں تو جی پتہ چلا کہ افریقہ کے کئی جنگلات میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جی جن کی جو چھال ہے وہ گوشت کی مانند ہوتی ہے اور اس ہوں کو آپ کھا بھی سکتے ہیں اور اس کو پریزرو بھی کر سکتے ہیں. صحیح تو یہ دیکھیے قدرت نے ان کی طرف سے انتظام کر دیا. پھر وہ جہاں جاتے تھے جی وہ درخت تلاش کرتے تھے اور ان کا وہ جو گوشت ہے وہ استعمال کرتے تھے. صحیح اسی طرح جب وہ آگے بڑھے تھوڑا سا اور پھر ظاہر ہے جب وہ گوشت ختم ہو گیا تو اب بالکل یعنی انہیں بڑی پریشانی تھی کہ بھئی اب کوئی چیز کھانے کے لیے ہونا چاہیے ادروائز جو یہ ہے کہ ہم تو مر جائیں گے. ہاں صحیح جنگلی بات جو جانور ہوتے تھے وہ اس کا شکار کرتے تھے اڑتے ہوئے پرندوں کا. جی جی تو ظاہر ہے وہ بھی کبھی ملتے تھے کبھی ہاتھ آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے. صحیح تو دیکھیے قدرت نے کیا کیا کہ ایک دن وہ صبح سو کے اٹھے نماز انہوں نے ادا کی دعا کی. تھوڑی دیر کے بعد اچانک انہوں نے دیکھا کہ جیسے اندھیرا ہونے لگا ہے ہوں سورج. تو وہ بڑے حیران ہوئے. پتہ یہ چلا کہ وہ ٹڈی دل تھا. آپ نے سنا ہوں ہوگا ایک ہوں زمانے میں آیا کرتا تھا ہوں بچپن میں. آپ تو خیر چھوٹے ہوں گے تو آپ کو نہیں پتا. تو ٹڈیاں ہوتی تھی. اچھا تو وہ ٹڈی دل جو تھے وہ چلتے ہیں بہت بڑی تعداد میں. وہ اتنی تعداد میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک طریقے سے نیند تاریکی چھا گئی اور اچھا ان کی سائیں سائیں کی صرف آواز تھی. ہاں اچھا ٹڈی دل ہے جو وہ فصلوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں اچھا اور فصلوں کی فصلیں اجاڑ دیتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں. ہوں اسی لیے ان کے خلاف بڑے اقدامات کیے گئے. نئے نئے کیمیکلز ایجاد کیے گئے اور جی اب ٹڈی دل تقریباً ختم ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کہیں کہیں افریقہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. کبھی اچھا کبھی انڈیا پاکستان میں بہت کم سال میں ایک آدھ مرتبہ ٹڈی دل حملہ آور ہوتے ہیں. ہوں تو وہ ٹڈیاں بھی جو ہے وہ حلال ہوتی ہیں کیونکہ اچھا ٹڈی دل سوائے غذا کے اناج کے کسی اور چیز پہ نہیں بیٹھتی. تو ٹڈی دل کو بھی کھانے کی اجازت اچھا ہے. صحیح تو وہ ٹڈی دل جو ہے وہ مر مر کے گرتی نہیں خود ہی گرتی ہیں گرمی سے. تو اچھا وہ ٹڈی دل جب وہ چلی گئیں جی تو اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا گیا. ان کے پر صاف کیے گئے اور انہیں جناب علی وہ پھر ہزاروں کی تعداد میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی طرف سے انہیں ایک امداد بھیجی. وہ کئی دن تک پھر وہ ٹڈیاں بھون بھون کے کھاتے رہے. واہ کیا بات ہے. تو یہ حالات ہوتے تھے جس میں سوچے لشکر سفر کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ پورے دن آپ جنگ کرتے تھے. وہ جنگ بھی آج کل کی جنگ والی نہیں ہوتی تھی. وہ جنگ لڑی جاتی تھی ہاتھوں سے صحیح ڈنڈوں سے تلواروں سے یا پھر آپ کو کشتی بھی کرتے تھے باکسنگ بھی کرتے تھے آپ. تو جی آپ سوچئے پوری آپ شام مغرب کے وقت جنگ بند ہو جایا کرتی تھی. اچھا اور تمام لشکر جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے جی کہ جی جو ہوئی تاریکی ہو جائے جی تو دونوں لشکر ایک دوسرے سے الگ ہو جایا کرتے تھے. پھر صحیح ظاہر ہے آپ جا کے آرام کرتے تھے. فجر کے وقت پھر مسلمان اٹھتے تھے ہوں نماز ادا کرتے تھے ہوں نہا دھو کے تیار ہوتے تھے اور دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی تھی سورج نکلنے کے ساتھ. صحیح تو صحیح کتنے مشکل حالات میں سوچیں آپ کتنی ہوں تھکن ہوتی ہوگی. کئی کئی دن کی جنگ. بعض جنگیں جو ہیں وہ 8-8 10 دن تک چلتی تھی. تو ہوں جنگ اس کے بعد جنگوں کے بعد بھی ایک مرحلہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو لوگ ہلاک ہو جاتے تھے انہیں مسلمان دفن کیا کرتے تھے. ہوں جو زخمی ہو جاتے تھے ان کی مرہم پٹی ہوتی تھی ہوں ان کا علاج ہوتا تھا. صحیح تو ان حالات میں جناب مسلمانوں نے جنگیں لڑیں اور آدھی دنیا انہوں نے فتح کی. صحیح بات ہے. اور یہ تمام جو ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں حسن بھائی بتاتے ہیں تو یقین کریے یہ ان تمام ینگسٹرس کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جنہیں بھی شاید ابھی اسلام کی تاریخ کا نہیں معلوم کہ اسلامی تاریخ کیا ہے اسلام کس طریقے سے پھیلا اور کہاں کہاں کتنی پریشانیاں کتنے مصائب کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا مختلف لوگوں کو جو دنیا میں آیا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام پر کام کیا.
جس پہ جس کی آصف وجہ صاحب جی میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا فرمائی اور میں عمرے کے لیے گیا ماشاء اللہ جی تو ہم جدہ سے بائی روڈ گئے مدینہ منورہ، وہ پہلے مکہ شریف گئے. جی تو مکہ شریف کے راستے میں لیفٹ پہ اگر آپ ہوں جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتا ہے، ہوں تو پہاڑ جل جل کے سیاہ ہو گئے ہیں آپ سوچیں. ہوں اور ان کے بارے میں ایک روایت یہ عام ہے کہ ان پہاڑوں کے نیچے جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہیرے جواہرات اوہ اور پلیٹینم اور اچھا سونے کے جو ہے ذخائر ہیں، اچھا وہ اتنے ذخائر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہونے والے ہیں ہی نہیں. واہ ماشاء بہرحال وہ روایت ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اللہ لیکن پورے وقت ایک چیز سوچتا رہا، میں جی سوچتا رہا کہ دیکھیں آپ کہ ہمارے حضور اکرم سرکار دو عالم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم جی جب آپ نے ہجرت کی یا جب آپ لشکر کشی کے لیے جاتے تھے تو آپ سوچیں کہ کتنی گرمی میں، گرمیوں کی گرمی، جی اس گرمی میں آپ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر جی سفر کرتے تھے تو کس طرح سفر کیا کرتے ہوں گے. صحیح یا بات جب آپ نے ہجرت کی تو آپ دیکھیں کہ آپ نے غار میں پناہ بھی لی، صحیح آپ روٹے رکاتے گئے، ہوں ٹھیک ہے نا، زیادہ تر جو وقت آپ نے پیدل سفر کیا جی تو کن حالات میں آپ نے سفر کیا ہوگا اور اس گرمی کو کیسے برداشت کیا ہوگا. تو اس سے صحیح آپ اندازہ کر لیجئے. لیکن ان حالات نے مسلمانوں کو اتنا جفاکش، اتنا محنتی جی اور اتنا مضبوط بنا دیا تھا جی کہ ساری دنیا میں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ وہ اپنی صرف مضبوطی، اپنی طاقت اور اپنی جنگ کی صلاحیتوں کی بنا پر وہ ہر جگہ کامیاب ہوئے. صحیح صحیح صحیح. اچھا حسن بھائی، یہ تو ساری گفتگو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کی ہے، اور آج آپ نے کافی ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں جو ہے آج بتائی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے چونکہ ٹی وی بھی کیا، ریڈیو بھی کیا، اس کے علاوہ آپ مختلف مارکیٹنگ کے کام، یا کہنا چاہیے کہ آپ مارکیٹنگ کے بیسیکلی کام زیادہ آپ نے کیے. آپ نے کمیونٹی کے لیے نئے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا اقدام کیا، جیسے کرکٹر اکیڈمی بناتے ہیں، آرٹسٹ اپنے لیے کوئی ایسی جگہ کھولتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ بھی کوئی اس طرح کی اکیڈمی، اس طرح کی چیزیں بنائیں جس سے آپ نئے کمنٹیٹرز اور نئے تجزیہ نگار کرکٹ کے حوالے سے وہ سامنے لا سکیں؟ دیکھیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں امریکہ میں نہ ہوتا، جی پاکستان میں ہوتا، جی تو شاید میں یہ کام کر چکا ہوتا، میرے ذہن میں بھی تھا. جی لیکن امریکہ میں بیٹھ کے آن لائن دیکھیے کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے آن لائن آپ بتا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی کمیونیکیشن ون آن ون ہوتی ہے جی کہ آپ ایک بندے کے آپ ایکسپریشن بھی دیکھ رہے ہیں، جی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی پوٹینشیل ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، جی کتنا وہ سیکھنا چاہتا ہے. صحیح تو میں یہ کام کر چکا ہوتا. لیکن میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر. جی میں ایک چینل ہوا کرتا تھا، ابھی پاپولر چینل ہے 107 اپنا کراچی 107. جی جی میں اس پہ کامنٹ کرتا تھا ریگولرلی، بلکہ میں نے ان کو کامنٹری کی طرف لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اچھا میں نے ہی انہیں کامنٹری کی طرف راغب کیا، اور اس کے بعد وہ پہلا جو ہے چینل بن گئے ایف ایم جنہوں نے کرکٹ کامنٹری باقاعدہ شروع کی، اور اس کے بعد وہ 2000 تقریباً 14-15 تک وہ کامنٹری کرتے رہے. صحیح تو وہاں ہم نے ایک مرتبہ میرے ذہن میں آیا تو ہم نے اشتہارات چلائے کہ جو کامنٹری حضرات ہیں وہ ہم سے رجوع کریں، یہاں پر آئیں، اپنی ریکارڈنگ کروائیں. ان میں سے جو اچھے ہوں گے ان کو ہم ٹریننگ بھی دیں گے، اور ان کے بعد ان کو ہم مواقع بھی دیں گے. صحیح آپ اندازہ کیجیے کوئی 200 سے 300 افراد نے جی ہمیں رجوع کیا. ماشاء اللہ ہم نے ان کو پہلے ان کے کریڈینشیلز دیکھے، ان کی ریکارڈنگز ہم نے منگوائی. ان میں سے ہم نے شارٹ لسٹ کیا کوئی 50 آدمیوں کو. جی اس کے بعد ہم نے ان 50 آدمیوں کو تھوڑے سے ٹپس دیے، پھر ان کی ہم نے ریکارڈنگ منگوائی. ان میں سے 10 آدمیوں کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، صحیح اور ان 10 لوگوں میں سے 2 لوگ اب آج کل ایسے ہیں جو باقاعدہ کامنٹری کر رہے ہیں. انہوں نے سیکھا، اور اس کے بعد لیکن مجھے ان دونوں بچوں سے شکایت یہ ہے جی کہ وہ میری آواز کی کاپی کرتے ہیں، بالکل میری آواز میں کامنٹری کرتے ہیں اور میری الفاظ استعمال کرتے ہیں. اچھا میں نے ان کو بار بار ایک بات سمجھائی کہ میری آواز میں آپ کامنٹری نہ کریں، کیونکہ اس میں آپ کی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہوگی. صحیح صحیح آپ اپنا انداز بنانے کی کوشش کریں، اپنی آواز استعمال کریں، تاکہ لوگ آپ کو آپ کے ناموں سے